اگر کسی درخت کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا اور وہ اسمبلی میں آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ مثال میرے اوپر آتی ہے کہ جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہو اور وہ بندہ آج اس ایوان میں بیٹھا ہو، یقین کریں اس صورتحال کو میں دیکھتا ہوں، میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نوجوان جو عمران خان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جو عمران خان کو دیکھ کے ہم اپنا کاروبار اپنے سب کچھ باہر چھوڑ کے صرف یہ خواب سجائے اس ملک میں آئے ہیں، اس ایوان میں آئے ہیں کہ ہم اس ملک کی ترقی میں جو لوگ حصہ ڈالیں گے ان کے ساتھ مل کے ہم اس ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اس صوبے کے لیے کچھ کر سکیں گے. لیکن بدقسمتی ہے کہ جب یہاں پہ آ کے پہنچے تو ہمیں تو سمجھ آیا جس قانون اور آئین کی ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ تو صرف کتابوں میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، جس کی مثال 10 ستمبر کو اسلام آباد میں ہم نے دیکھی ہے. 10 ایم این ایز کو اٹھا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایم این ایز ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہر ایم این اے میرا خیال ہے کم سے کم 8 سے 10 لاکھ کی آبادی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. 1 کروڑ لوگوں کو آپ نے کل زبردستی نقاب پوشوں لوگوں نے آ کے ان کو اٹھا کے لے کے چلے گئے. میری کل اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی سے ہماری ٹریننگ کے دوران ملاقات ہوئی. انہوں نے اس بارے میں ہمیں بتایا، جو کہ بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے یہ اسٹیپ اٹھایا، میں نے 4 بندے پارلیمنٹ کے پتہ نہیں کوئی جو سارجنٹ تھے یا کون سے آفیسر تھے ان کو سسپینڈ کیا، میں نے آئی جی کو بلایا، میں نے ڈی آئی جی کو بلایا. میں نے ان سے عرض کی سر اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا آئی جی کے بندے تھے جو نقاب پوش آئے تھے؟ کیا وہ ڈی آئی جی کے بندے تھے؟ کیا آپ کو نہیں پتا وہ ریاستی اداروں کے بندے تھے؟ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ آپ تو جب تک آپ مین ایشوز کی طرف، مین کور کی طرف نہیں جائیں گے، اس طرح کے مسائل تو آپ روزانہ دیکھیں گے. انہوں نے بات کو لیفٹ اور رائٹ کر کے ختم کر دیا. جناب اسپیکر، آج عمران خان کیوں لوگوں کے دلوں میں دھڑک رہا ہے؟ کیوں وہ ہر نوجوان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے؟ کیوں؟ اس نے 92 میں پاکستان کو ایک پہچان دی ورلڈ کپ کی صورت میں. ورلڈ کپ میں کہتا ہوں نیشنل میں، انٹرنیشنل دنیا میں اور بھی کئی لوگوں نے ورلڈ کپ جیتے ہیں. کیا فرق ہے ان میں اور عمران خان میں؟ کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے آج عمران خان کہاں پہ ہے؟ وہ جیل میں بیٹھ کے پوری لوگوں کے دلوں میں، پورے پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنلی راج کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو جو انعام میں، جو انعامات ملے، جو پلاٹ ملے، جو چیزیں ملی، انہوں نے شوکت خانم بنایا اور ادھر ڈونیشن دے دی. آج تک کئی لوگ، پلیئرز اور بھی آئے، آگے بھی آئیں گے، دیکھ لیجئے گا کون کتنے پیسے کہاں پہ دیتا ہے. وہ عمران خان جس نے نمل یونیورسٹی بنائی، وہ عمران خان جس نے القادر یونیورسٹی بنائی، وہ عمران خان جس میں ختم نبوت کا مقدمہ یونو میں جا کے لڑا، وہ عمران خان جس نے غریبوں کے لیے لنگر خانے بنائے، وہ عمران خان جس نے سعودیہ کے بادشاہ کے آگے آپ کے غریب لوگوں کی رہائی کی بات کی، وہ عمران خان. اس عمران خان کو ہمارے ریاستی اداروں نے جیل میں بند کر دیا. وجہ اس کے اوپر الزام تو کیا لگا رہے ہیں؟ الزام گھڑی بیچنے کا لگا رہے ہیں. وہ عمران خان جو ایک شرٹ پہ سائن کرے تو وہ کروڑوں کی بک جاتی ہے. وہ عمران خان جو فلڈ کے لیے ٹیلی تھون کرتا ہے، کروڑوں روپے کی ڈونیشن اکٹھا کر لیتا ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس نے 2 کروڑ یا 4 کروڑ کی گھڑی بیچ دی ہے. وہ
عمران خان 72 سال کی عمر میں جس کے اوپر عدت کا کیس کر دیتے ہیں، یہ وہ عمران خان ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم آپ کی اس بات پہ یقین کرتے ہیں، لیکن کسی پارٹی سے بھی تو بیان دلائے نا کہ وہ بھی کہیں کہ آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے تو عوام یقین کرے گی نا جب آپ کے ساتھ دوسری پارٹیاں بھی کہیں کہ آپ کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ کیا یہ عمران خان ہے؟ وزیر اعظم وہ سابقہ وزیر اعظم تھے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، وہ ایف آئی آر آپ نے اوپر جو ہوئی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کرا سکتے، وہ نومینیٹ نہیں کر سکتے کہ اس کو کس نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ یہ ہماری ریاست تو ہم نے سنا تھا ماں کی جیسی ہوتی ہے، یہ ہے وہ ریاست جو وزیر اعظم اپنے اوپر ایف آئی آر نہ کرا سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے اور ریاستی اداروں نے ہمارے اوپر آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو کام تھا یہ کن کا کام ہے کہ جنہوں نے ہمارے اوپر آئی بی پیز کے ایگریمنٹس کروائے۔ بجلی آج ہمیں 80، 85، 90 سے اوپر چلی گئی ہے، کمرشل یونٹ، انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں۔ آپ کو اسپیکر صاحب میں بتاتا چلوں، 70 سال کی تاریخ میں اتنے پاسپورٹ نہیں بنے جو پچھلے 2023 میں ایک سال میں بنے ہیں۔ ریکارڈ قوم اس ملک کو چھوڑ کے جا رہی ہے، عوام نکل رہے ہیں، جس کے پاس موقع مل رہا ہے وہ اس ملک سے جا رہا ہے۔ اور اس سال کے جولائی میں 7 مہینوں میں پچھلے 77 سال کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا جو پاسپورٹ بن رہے ہیں۔ ان کو کون پوچھے گا؟ یہ ادارے کہاں پر ہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ کن لوگوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں بجلی کے مہنگے؟ آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ 9 مئی کے پیچھے پڑے ہیں، آپ عام نہاتی عوام کے پیچھے پڑے ہیں، آپ فوٹیجز آپ لوگ نہیں دیتے۔ آپ بتائیں نا، فوج تو ہم ہیں، کون فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے پیدا کر رہا ہے؟ فوج تو میرا بھائی فوج میں، کسی کا چچا فوج میں، وہ کون ہو سکتا ہے جو پاکستانی فوج کی بے توقیری کرے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ ان کی تو نشاندہی آپ کو کرنی چاہیے، ہم کرتے ہیں۔ میرے تو اپنا بھائی شہید ہوا ہے، ہم نے تو جنازے اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے جس کے گھر شہید ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ عام نہاتے پڑھی لکھی قوم کے سامنے آپ نے ان کو دہشت گرد بنا دیا ہے، ان سے آپ پوچھتے نہیں کہ ملک کو کس لیول میں لے کے چلے گئے ہیں۔ آج عدلیہ میں انصاف مل رہا ہے، آج کورٹوں میں انصاف مل رہا ہے، آج کتنے ظلم اور قاتل لوگ، کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے، کتنے بندے جو جرائم کرتے ہیں ان کو سزا ہوئی ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے۔ خدا را میں ریاستی اداروں سے درخواست کرتا ہوں، اپنی توجہ، اپنی انرجی اس کے اوپر لگائیں، اپنی انرجی جو ہمارے لکی مروت، ڈی آئی خان، بارڈر کے افغانستان سے جو دہشت گردی ہوتی ہے یہاں پہ لگائیں، ہم اپنی انرجی بلوچستان میں لگائیں، بارڈر میں جو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے وہاں پہ لگائیں۔ یہاں پہ آپ نے عمران خان کا نظام ہے، کہتے ہیں عدالت میں کیس ٹرائل ہے، اور یہ کون سی عدالت ہے؟ اپنی مرضی کے 2-4 مجسٹریٹ آپ بھیج دیتے ہیں، کال کوٹری میں بند کر کے آپ نے نظام کو تماشا بنایا ہوا ہے، نہ وہ عدالت میں آ سکتا ہے اوپن میں، نہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ آپ جو کیس ٹرائل کرتے ہیں کون یقین کرے گا اس کے اوپر؟ کیا ان سے پروسیکیوشن ہو رہی ہے؟ کون سا ٹرائل ہو رہا ہے؟ انٹرنیشنل دنیا دیکھ رہی ہے، ایک انٹرنیشنل بندے کو آپ نے کال کوٹری میں بند کر کے 13 سے 14 ماہ ہو گئے ہیں، اس کی تصویر نہیں باہر لانے دے رہے، کون سے دہشت گرد کا آپ ٹرائل کر رہے ہیں؟ کون سی مقدمے ہیں؟ مقدمے کیا ہیں؟ کبھی نیب کا القادر کا بنا دیتے ہیں، یونیورسٹی القادر کی یہاں پہ بنی ہے، پیسے سپریم کورٹ میں پڑے ہیں، کال کوٹری میں اس کو بند کیا ہوا ہے، 9 مئی لگایا ہوا ہے۔ 9 مئی کا آپ مجھے بتائیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ لائیں فوٹیج سامنے، ہم آپ کو پکڑ کے دیں گے کہ کون بندے ہیں، ان کو کوئی نہیں لا رہا۔ جناب اسپیکر، آج یہ جمہوریت یہ کون سی ڈیموکریسی ہے جی؟ آپ سب لوگ مجھے بتائیں کون سی ڈیموکریسی میں ہم رہ رہے ہیں؟
یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے, یہ جمہوریت ہوتی ہے. اگر یہ جمہوریت آپ کو پسند نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں بند کریں اس سسٹم کو. آپ لوگ آئے اس ملک کو آگے لے کے چلے جائیں, ہمیں منظور ہے. لیکن اگر جمہوریت دینی ہے, خدا کے لیے اس ملک کو صحیح دیں, عوام کے ڈیمانڈز کو سمجھیں. یہ عوام قائد اعظم کا پاکستان چاہتی ہے, علامہ اقبال کا, جس نے خواب دیکھا تھا, اس ریاست کا دیکھا تھا. یہ خواب دیکھا تھا کہ فارم 47 والے آن کے بیٹھ جائیں گے. یہ خواب دیکھا تھا قائد اعظم نے کہ 15 سیٹوں کا بندہ پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہو. آپ میں اور یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں ان میں اور کچے کے ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ یہ تو اس سے کچے کے ڈاکو تو پنجاب کو لوٹ رہے ہیں, یہ تو پورے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. اگر آج بھی ہم آنکھیں اپنی بند کریں گے, یہ ترمیم کر رہے ہیں, یہ کون سی ترمیم ہے؟ ان کے پاس تو منڈیٹ ہی نہیں ہے. ڈاکو 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 کھیل رہے ہیں. پنجاب میں ہمارے سی ایم نے اعلان کیا پنجاب پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. کیا ہم وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ ہم احتجاج نہیں کر سکتے؟ ان باتوں کو گھما کے کبھی خواتین کارڈ کھیلتے ہیں, کبھی کون سا کارڈ کھیلتے ہیں. ہمارا ماشاءاللہ جو سی ایم ہے وہ تو شادی شدہ ہے. ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم عوام کے ساتھ آئیں گے, پنجاب کو ڈاکوں سے آزاد کرائیں گے انشاءاللہ. یہ انہوں نے کہا ہے, یہ ان کا مقصد ہے. لیکن ہم پنجاب میں نہیں جا سکتے. کیوں بھائی؟ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے, لیکن اس کے اوپر نہ کوئی جج بول رہے ہیں, نہ کوئی جوڈیشری بول رہی ہے, نہ کوئی اور نظام بول رہے ہیں. اور بھائی ایک پاکستان کا ایک حصہ کے پی کے میں پنجاب میں کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ لوگ وہ جو بیٹھی ہوئی ہیں سی ایم صاحبہ, وہاں پہ 20 سیٹیں نہیں ہیں ان کے پاس, ٹوٹل 20 سیٹوں کے اوپر ڈاکہ مار کے بیٹھی ہوئی ہیں. پنجاب کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈلا ہوا ہے. لیکن مجال ہے کہ کوئی بندہ بولے, الٹا جو لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص ظلم کرے اس کو روکو. اگر آپ روکو گے نہیں تو آپ بھی ظالموں کی طرح شامل ہوگے اس میں. ہمیں بتائیں, ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے آپ نے ظلم کیا ہوا ہے, ہم آواز نہ اٹھائیں. آج ہمارے ساری صورتحال بڑی عجیب سی بنی ہوئی ہے. جناب اسپیکر, ہم یہ ساتھ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کو بھی, کہ خدا کے لیے اپنے اندر سے وڈیرا پن کو ختم کر دیں, یہ فیوڈلزم کو ختم کر دیں. جو وڈیرے یہاں پہ پہلے آیا کرتے تھے, آج ان کا بھی نام و نشان ختم ہو گیا ہے. ہم سب صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کے اوپر ادھر آئے ہیں, انصاف کے اوپر آئے ہیں, اور ہمیں انصاف قائم کرنے کے لیے اس حلقے کا, اس صوبے کا پورا ہم نے حق ادا کرنا ہے. ہم نے عمران خان کا جو مشن ہے انصاف کا, وہ ہم نے قائم کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اسپیکر صاحب اجازت چاہوں گا آپ سے اس شعر کے ساتھ. یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے, یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے, غلام تخت پہ قابض شاہ قید میں ہے. آخر میں جناب اسپیکر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی جذبات کا اظہار کر سکیں. آج کے جوڈیشری نظام کے اوپر آخری بات کروں گا. سوال کون اٹھائے گا منصفوں پہ اے حضور, بریس ہوئے سب ہی مجرم گواہ قید میں ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.